لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الہاشمی وعلی آلہ الطیبین الاطہرین الانجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارفوہ۔ پیغمبر گرامی قدر حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا حسین فارفوہ، پہچان لو یہ حسین ہے۔ یہ پیغمبر گرامی قدر کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے فقرے ہیں، جس میں سرکار رسالت مآب نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فارفوہ، پہچان لو تم لوگ یہ حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نواسے کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچنوا رہے تھے، اس لیے کہ سارا مدینہ جانتا تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، مگر پیغمبر کا مدینے میں اس بات کا کہنا کہ پہچان لو یہ حسین ہے، اس کا مطلب ساری دنیا کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے رسول بیدار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا موقع نہ آئے کہ تم انکار کر دو کہ یہ رسول کا نواسا ہے، یا جو تم اس کے ساتھ برتاؤ کرو اس سے یہ ظاہر ہو کہ تم حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ لہٰذا رسول نے حجت تمام کر دی کہ پہچان لو یہ حسین ہے، میں نے تمہیں حسین کو پہچنوا دیا ہے۔ سن 61 ہجری میں اور 60 ہجری میں جب یزید نے سر اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو مجھے نہیں پہچانتا، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، امیر المومنین کا فرزند ہوں، فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ اقرار لے لیا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ پر زیادتی کی ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہے۔ اقرار جو لیا امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے لیا تاکہ ان کو یہ حجت تمام ہو جائے اور سارے لوگ جان جائیں اور یہ بہانہ اور ہیلہ نہ کر سکیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ عرب کی سرزمین پر کربلا کے مقتل میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ میں وہی حسین ہوں جسے میرے نانا نے اپنے دوش پر بٹھا کر مدینے والوں کے سامنے کہا تھا، ھذا حسین فارفوہ، پہچان لو یہ حسین ہے۔ ظاہر ہے کہ میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ 2-4 فقرے کہوں، مجھے یہی کہا گیا تھا کہ خالی مصائب پڑھنا ہے، مگر مومنین ابھی جمع نہیں ہوئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑے سے مومنین آ جاتے تاکہ مصائب پڑھ دیا جاتا۔ اس سے پہلے 2 فقرے میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان سے نوحہ خان ہندوستان کی سرزمین پر آیا اور آپ نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا اور دل و جان سے ان کے نوحے کو آپ نے سنا۔ ایک حسین کا نوحہ خان جب ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو ہماری قوم کے جوش کا یہ حال ہے کہ وہ اس طرح سے اس کا احترام کرتے ہیں جیسے کوئی ایک عظیم شخصیت آ گئی ہے۔ تو جب حسین کے نوحہ خان کی یہ عظمت ہے تو امام حسین علیہ السلام اگر ہمارے درمیان آ جائیں تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ شاید آپ کے انہی دلی جذبات سے کو امام کی دور بین نگاہوں نے دیکھا ہو اور فرمایا ہو کہ اے ظالموں، اگر تم ہمیں عرب کی سرزمین پر نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو میرا راستہ کھول دو، میں ہندوستان چلا جاؤں۔ آپ کے دلی جذبات کو امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا تھا، اور آج تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس بستی میں اتنا کثیر مجمع
اس بات کی علامت ہے کہ یہ فتح حسینی کا ہر جگہ پر اعلان ہو رہا ہے، اور خود یزیدیت شرمسار ہو رہی ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان جلوسوں کی کیا ضرورت، ان مجلسوں کی کیا ضرورت، نوحوں کی کیا ضرورت، تعزیہ کیوں اٹھایا جاتا ہے، کیوں رویا جاتا ہے، کیوں ماتم کیا جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی دین کی فکر میں ہے کہ یہ ماتم کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ رو کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنی فکر ہے کہ یہی آنسو تھے جس نے یزیدیت کو اپنے سیلاب میں بہا دیا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر۔ صرف اس سال 40 کے موقع پر جو مجمع کربلا معلی پہنچا، وہ ساری خبریں آپ کے پاس موجود ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا معلی پہنچے۔ صرف 2 باتیں مسائل سے پہلے عرض کرنا ہے، کربلا یاد دلا دوں تاکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ 3 کروڑ سے زیادہ، یہ مسلسل رپورٹیں ہیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ کربلا معلی 40 کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے زائر دنیا سے پہنچے ہیں، اور جب یہ بارڈر پہ پہنچے ہیں تو حکومت لرز گئی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا سا آپ توجہ فرمائیں۔ اگر آپ نے ایسا کوئی عجیب واقعہ تاریخ میں سنا ہو کہ ایک ملت کے لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر حکومت کی چولیں ہلا دی ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ یہ صرف ایک ملت ہے، آپ ہیں عزاداران سرکار سید الشہداء، کہ جب یہ عراق کے بارڈر پہ پہنچے ہیں تو حکومت کو زلزلہ آ گیا اور ان میں طرح طرح کے سوالات ابھرنے لگے۔ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ قانون کے خلاف ہوگا، اور اگر قانون کی خلاف ورزی بھی کی جائے تو 10 ملین کا ہمارا نقصان ہوگا۔ جب آیت اللہ سیستانی کو یہ اطلاع ملی کہ گورنمنٹ اس فکر میں ہے کہ ہمارا 10 ملین کا نقصان ہوگا، تو انہوں نے وہیں سے اعلان کر دیا کہ آنے والے زائروں کو نہ روکا جائے، یہ 10 ملین میں اپنی جیب سے انہیں دے دوں گا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ اور یہ ورلڈ ریکارڈ بھی بنا کہ امام حسین علیہ السلام کے اتنے زائر کربلا میں اکٹھا ہوئے۔ کسی بھی مذہبی مقام پر اتنے لوگ کبھی اکٹھا نہیں ہوئے جتنے کربلا میں اکٹھا ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے عرفے کے موقع پر، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، عرفے کے موقع پر 32 لاکھ لوگ تھے مکہ معظمہ میں، اور 35 لاکھ لوگ تھے کربلا معلی میں۔ دیکھیں یہ خبر آپ تک پہنچی ہے، مگر میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس خبر پہ اپنی خبر لگاؤں، بس اتنی سی بات ہے۔ 32 لاکھ مکہ معظمہ میں اور 35 لاکھ کربلا معلی میں۔ آپ نے محسوس کیا مکہ معظمہ میں 32 لاکھ جو ہیں، اس میں 73 فرقوں کے لوگ ہیں۔ آپ متوجہ ہیں؟ مکہ معظمہ میں جو 32 لاکھ ہیں، اس میں 73 فرقوں کے لوگ ہیں۔ کربلا میں جو 35 لاکھ ہیں، وہ ایک فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لیے کہا جاتا ہے یہ بہت مختصر سی قوم ہے، اقلیت در اقلیت ہے، مگر ہم زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہم دنیا میں کم ہو کے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ صرف امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم کم ہو کے بھی دنیا میں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں اس بستی میں یہ اتنا مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے یہ اکٹھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو رہا ہے۔ کتنی تقریریں ہوئیں، آپ نے آنسو بہایا، مگر میں اپنی تقریر میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج آپ کو صرف ایک بے کس یتیمہ کی طرف سے رونا ہے، اس لیے کہ جب کوئی اپنے وارث کے غم میں رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بلند ہونے والی آوازوں پر سلام ہو کہ جو مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ یقین مانیں جب 7 دن شام میں جناب زینب نے اپنے بھیا کی فرش عزا بچھائی تو جناب لیلا، جناب ام فروہ، جناب رباب، جناب ام کلثوم، جناب فضہ اور تمام بیویاں جو اپنے وارثوں کو کربلا میں کھو کے آئی تھیں، جب ان کے سر آئے تو دل بھر کے انہوں نے ماتم کیا۔ 1 گھنٹے نہیں
2 گھنٹے نہیں 7 دن تک مسلسل بیویاں روتی رہیں۔ فروا جو قلق لے کے کربلا سے آئی تھی اپنے یتیم بچے پہ نہیں رو سکی تھی۔ ایک احساس اور اگر آپ لے لیں تو یقیناً تڑپ کے روئیں گے۔ اب تک جب تک فرش عزا نہیں بچھی تھی فروا اگر ہائے قاسم کہہ کے روتی تھی تو پشت پہ تازیانہ پڑتا تھا۔ لیلا اگر ہائے علی اکبر کہہ کے روتی تھی تو پشت پہ تازیانہ پڑتا تھا۔ دیکھیے یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں اور یہ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ پہلی مجلس جو شام میں برپا ہوئی ہے اس میں صرف بیمار کربلا اور امام محمد باقر علیہ السلام تھے، اور ساری وہ بیویاں جو اسیر کر کے کربلا سے لائی گئی تھیں۔ تو ہماری مائیں بہنیں قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے عزاداری کو سنبھال لیا ہے۔ بچوں کو تیار کر کے فرش عزا پہ بھیجنے والی یہ مائیں ہیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت پہ لبیک کہا ہے جو بنی ہاشم کے بچوں کو بلا کر میرے آقا نے کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم آ کے ایک مٹھی خاک ہمارے لاشے پہ ڈال دینا۔ بستی کے اندر جلوس آ چکا ہے، یہاں رونے کی آواز بلند ہونا چاہیے تاکہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے کہ اس بستی میں اتنی بلند آواز سے گریا ہوا ہے۔ ملائکہ سماوات، میں عرض کر رہا تھا جناب لیلا علی اکبر کا ماتم کریں تو پشت پہ تازیانہ پڑے، اور جناب زینب ہائے بھیا کہیں تو پشت پہ تازیانہ پڑے، جناب ام کلثوم ہائے عباس کہیں تو پشت پہ تازیانہ پڑے۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اور اگر ایک 4 برس کی بچی ہائے بابا کہہ کے روئے تو اس کمسن شہزادی کے رخ پر تماچے لگائے جاتے تھے، مگر ساری بیویوں کے پشت پہ تازیانے پڑے۔ مگر جب 7 دن فرش عزا بچھی تو ہر بیوی نے دل کھول کے آنسو بہا لیا۔ ایک شہزادی کمسن شہزادی سکینہ جو نہیں رو سکی، فرش عزا بچھنے سے پہلے سکینہ دنیا سے کوچ کر گئی، اپنے بابا کا فراق نہ برداشت کر سکی۔ عزادارو آپ صاحبان اولاد ہیں، ننی ننی بچیاں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس جلوس میں آئی ہیں، کہیں شہزادی سکینہ بھی ذوالجناح کے قریب کھڑی آواز دے رہی ہو، بابا سب تو رو چکے مگر میرے دل کی حسرت باقی۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں، صرف وصیت جناب ابو الفضل عباس کے 2 فقرے بیان کروں گا اور تقریر کو تمام کر دوں گا، اس لیے کہ سکینہ کا تذکرہ ہو اور جری عباس کا تذکرہ نہ ہو تو مجلس نامکمل رہتی۔ آپ یقین مانیں جب سکینہ کے سر سے ننھی سی ردا چھنی ہے تو ہائے بابا نہیں کہا، ہائے چچا کہہ کے پکاری چچا۔ اگر آپ زندہ ہوتے تو کس کی ہمت تھی کہ سکینہ کے سر سے ردا چھینتا۔ آپ عزادارو، راوی کہتا ہے کہ مظلوم کربلا، مقتل کربلا میں جو ارباب مقاتل نے لکھا وہ یہ فقرہ ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع تھا جب جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو مظلوم کربلا نے یہی فرمایا، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ مگر وہ فقرہ جو کم آپ نے سنا ہے مصاحب میں اور ارباب مقاتل نے لکھا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، عباس تمہارے مرنے سے میرے دشمن جری ہو گئے، اجرکم اللہ۔ اور یہی مفہوم جناب ام البنین نے پیش کیا تھا، اگر میرا عباس زندہ ہوتا اور اس کے ہاتھ سلامت ہوتے اور اس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو آقا حسین کو شہید کر دیتا یا زینب و ام کلثوم کے سر سے ردا چھینتا۔ راوی کہتا ہے میرے مولا جب کمر کو پکڑے ہوئے جوان بھائی کے سرہانے پہنچے تو خاک پہ بیٹھ کے جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ جناب عباس نے محسوس کیا کہ شہزادے علی اکبر بھی ہیں تو آواز دی، علی اکبر میرے قریب آ۔
جناب علی اکبر نے اپنے کانوں کو چچا کے لبوں تک پہنچایا. سن سکیں گے جذبات ہے آپ کے دل میں عزادارو. میں جناب عباس کے جذبات سے آپ کے جذبات کو متاثر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جری عباس نے علی اکبر جب میرا سر تن سے یہ ظالم جدا کر دیں تو میرا لاشا عمر سعد کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیں مگر آقا حسین کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس 1 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد مظلوم کربلا نے اپنی ردا سے جناب عباس کے رخ پہ جو دھول اور خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرنا شروع کیا. مظلوم امام نے دیکھا کہ آقا عباس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے تو رو کے فرمایا عباس میرے بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا کیسے نہ روؤں، ابھی میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ریگے گرم پہ ہوں گے مگر آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. ہاں فقط ایک آواز ہوگی، ہائے میرے مظلوم لال حسین. جنت البقیع سے ایک دکھیا ماں آئے گی، سر کو آغوش میں لے گی اور آواز دے گی اے شم اتنی مہلت دے دے تاکہ حسین کے سر کو آغوش میں لے لوں. مگر شمر خنجر چلائے گا، آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.